یہ 27ویں ترمیم بھی آ گئی ہے جی، اس کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ 27ویں میں نے ابھی تک اس کا پوری طرح مطالعہ نہیں کیا، لیکن اس کے ڈانڈے جو ہیں نا یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے ہیں. آئی ریممبر وین مسٹر بھٹو اپیئرڈ ان سپریم کورٹ ان کیس آف ہز ڈیٹینشن، بیگم بھٹو والی کیس میں وی ور دیئر. تو کیس کی ہیئرنگ ختم ہو گئی تو انوار الحق نے پوچھا مسٹر بھٹو وی ہیئر دیٹ یو آر پلاننگ ٹو ابالش سپریم کورٹ. بھٹو صاحب نے کہا نو مائی لارڈ ڈونٹ گو بائی دی ریومرس بیکاز مارشل لا ریگولیشن پروہیبٹس اٹ. بٹ yes, we did not intend to impair the power of this court, but we did plan to create a constitutional court consistent with the parliamentary system of government. جو بعد میں یہ پھر ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا میثاق جمہوری جو سی او ڈی میں لکھا گیا. اس کا مطلب ذوالفقار علی بھٹو جو بات اس کا کہہ رہا تھا وہ ٹریول کرتے کرتے میثاق جمہوریت میں بھٹو صاحب سے ایک غلطی ہو چکی تھی، غلطی بھی نہیں ہوئی بلکہ اس وقت مسئلے تھی. یہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے، یہ اکثر وکلاء نہیں جانتے. 9 اپریل کی شام تک اپوزیشن میں 1973 میں اور حکومت میں کمپلیٹ ایگریمنٹ ہو چکا تھا آئین پہ. فائنل بل چھپ گیا. 10 تاریخ کی شام کو کلوزنگ سیشن تھا. بھٹو پریزائڈ کرتا ہے، پریزیڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. بھٹو صاحب اپنے چیمبر سے نکلے ہیں، ساتھ ADC اور MS ہیں. تو سامنے انہوں نے دیکھا کہ مفتی محمود صاحب مرحوم اور ولی خان مرحوم اور بزنجو صاحب سارے اپوزیشن کے لیڈر چلے آ رہے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں کاغذ بھی ہے. تو بھٹو صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا گھبراہٹ ہوئی. میں نے کہا کوئی نیا کٹا کھل گیا. تو میں نے کہا واٹ از پرابلم؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ڈسکس کرنا ہے. میں ان کو واپس چیمبر لے گیا. تو وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی اس وقت جو آئین تھا اس کا آرٹیکل 210 جو ہے اس کو ختم کر دیں. 210 آف دی ڈرافٹ بل. 210 میں یہ تھا کہ جب 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کسی جج کے خلاف کارروائی کرے اور وہ اپنی سفارشات دے تو وہ سفارشات آئیں گی اسمبلی میں. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ان سفارشات پہ بحث ہوگی اور سمپل میجارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس کا ایک ایڈریس بنے گا. وہ ایڈریس پرائم منسٹر اپنے مشورے کے ساتھ صدر کو بھیجے گا. گویا کہ پارلیمنٹ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات کو رد کر سکتی ہے، ترمیم کر سکتی ہے، اضافہ کر سکتی ہے، منظور کر سکتی ہے. اپوزیشن نے وہ آرٹیکل ختم کرا دیا. یہاں تک کہ اس دن جب یہ بحث کر رہے تھے تو پیزار صاحب نے ان کو بتایا کہ بھائی اجلاس ہو رہا ہے آخری، اتنی کاپیاں ہیں بنانی پڑیں گی. اگر ہم یہ 210 ادھر سے نکال دیا تو یہ باقی جو 280 تک آرٹیکل ہیں ان کو ٹائپ کرانے میں اس وقت کمپیوٹرائز مشینیں نہیں ہوتی تھی، ٹائپ رائٹیں، تو یہ تو 2 دن لگ جائیں گے. تو اس کا بھی انہوں نے حل ڈھونڈ لیا. انہوں نے کہا چھوڑو 209 کا جو آخری کلاز ہے اس کو 210 بنا دو تو ایک صفحہ بدلو. سو انہوں نے وقفہ لیا، ایک صفحہ بدلا. پھر بھٹو صاحب نے جو تقریر کی وہ تاریخ کا ایک نمونہ ہے. اس میں انہوں نے کہا میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے، انڈیا کی مثال دی ہے، فلانے کی مثال دی ہے کہ نہ کرو. پارلیمنٹری سسٹم ہے، پارلیمنٹری سسٹم پارلیمنٹ شوڈ ڈیسائیڈ دی موسٹ کرٹیکل میٹرز. لیکن اپوزیشن نہیں مان رہی تو میں متفقہ آئین کی منظوری کے لیے یہ بات مان رہا ہوں، پھر کبھی وقت ملا تو دیکھ لیں گے. تو یہ انہوں نے اس وقت سرنڈر کیا. اس طرح ایک امبیلنس پیدا ہوا پہلے سسٹم کے اندر. بھٹو صاحب کو اس وقت یہ بھی تھا کیونکہ ابھی نئی پود کو یہ نہیں پتا کہ آئین کے بنتے وقت 2 ایسی چیزیں تھیں جو بھٹو صاحب نے سیفٹی والو رکھی ہوئی تھیں. ایک یہ تھا کہ بجٹ کو پاس کرنے کے لیے میجورٹی کی ضرورت نہیں تھی، بجٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے میجورٹی چاہیے تھی. 2 elections or 10 years which ever was earlier. اسی طرح 2 elections اور 10 years which ever is earlier، 18 سال اور 21 سال والا ووٹ. اور تیسرا نو کانفیڈنس موو کا تھا کہ جب وہ نو کانفیڈنس موو آئے تو جو اگلا نامینیٹڈ وزیر اعظم ہے اس کا نام بھی دینا ہوگا. یہ 3 انہوں نے والز اپنے لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ پھر وہ ختم ہو گئے. ضیاء صاحب آئے تو انہوں نے آئین کی 18ویں ترمیم میں واپس نہیں لیے وہ چیزیں. لیکن وہ 10 سال والی بات تو نا 18 والی تو ہوگی نا. مشرف نے جو کی تھی، مشرف کی بعض ترامیم جو ویسے تو ریجیکٹ کی لیکن پارلیمنٹ نے ریٹرو ایکٹیولی ان کو دوبارہ 140A اور 18 سال اور عورتوں کی سیٹیں یہ دوبارہ ویلیڈیٹ کر لیں. سر ہم بات کر رہے تھے نواز شریف کے. اس وقت کے جو منتخب وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ایگریسو تھے نواز شریف کے خلاف
اور انہوں نے کہا کہ آج رات میں اس کے گلے میں رسہ ڈال کے کھینچوں گا. کیا ایسی بات جی چل رہی تھی. چل رہی تھی؟ لوگ پہنچ گئے تھے, گیٹ پہ پہنچے ہوئے تھے. چودھری نثار اور میں اور 2 بندے اور وہاں گیٹ پہ کھڑے تھے. ہم ملٹری سیکرٹری ہمارے ساتھ تھا یونیفارم میں. اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہم آئے تھے کہ بھائی دیکھیں بھی کیا ہے. ہم پھر چل کے منسٹری آف انٹیریئر کے پاس آگے مین روڈ پہ آئے, باہر نکل کے. واپس آپ واپس آ کے آپ نے نواز شریف کو بتائی ساری وہ صورت؟ تو لاہور بیٹھے ہوئے تھے. چودھری نثار ہمارے ساتھ تھا. اس نے آ کے پولیس کو تھپکی وپکی بھی دی تو بتایا کہ انٹیریئر منسٹر آ رہے ہیں ساتھ, جو ADC وغیرہ تھے نا ان کے, تو وہ تھوڑا حوصلہ بڑھا. اگر ایسا ہو جاتا, اگر موب داخل ہو جاتا پرائم منسٹر ہاؤس میں, پھر وہ ڈیفیکٹو ہی بات ہوتی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہوتا ہے, فیصلہ تو جہاں ہونا تھا وہیں ہونا تھا. تو ان کی جو خواہش تھی گلے میں رسہ ڈال کے کھینچنے کی, یہ تو پوری نہ ہوتی. وہ ریٹرک ہوتے ہیں نا پبلک کو ذرا چارج کرنے کے لیے. پبلک تو آج بھی مانتی ہے ان کی بات کو, کیا وجہ؟ وہ فرسٹریشن تو ہر جگہ ہے نا, ہاف فل ہاف ایمٹی والی بات رہتی ہے نا. پاناما کیس 2016 جب میاں صاحب JIT میں پیش ہو رہے تھے تو ان کی پارٹی کے لوگ عدالتوں کے باہر آ کر جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ اور توہین آمیز گفتگو کر رہے تھے, کیا وہ سب نواز شریف کے علم میں تھا اور انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ جہاں تک میرا انٹریکشن ذاتی معلومات کا ہے, میاں صاحب جتنی ڈیسنسی شاید ہی کسی میں ہو, بدتمیزی کی کبھی اجازت ان سے, اجازت لینا تو بہت دور کی بات ہے, ان کے سامنے کو کر نہیں سکتا. اور وہ اتنا خیال رکھنے والے لوگ ہیں کہ اگر آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے 2 دفعہ ایسے ہوئے ہیں نا, تو آپ کو نہیں پتہ لگا. انہوں نے چھوٹی سی چٹ لکھی, کسی بندے کو بلایا تو وہ بندہ جو آ کے آپ کو پوچھتا ہے کہ گدی رکھ دوں, آپ کی سہولت, آپ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی پلیٹ کا خیال کر رہے ہیں, کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ کی سہولت کا خیال کر رہے ہیں. وہ امپولائٹ آدمی نہیں, ڈیسنٹ آدمی. سر ایک دفعہ پھر ایک بریک ہے اور مجھے بریک پہ جانا ہوں. اور رات ہم جا رہے ہیں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آئیے خواجہ ظہیر صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے کہ پاناما کیس کے بعد نواز شریف نے ذہنی طور پر بطور وزیر اعظم استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا, لیکن جب تجویز ہوئی کہ سکسیسر بنائیں تو خبریں یہ بھی تھیں کہ نیریٹو اختیار ہے کہ اگر چھوٹے بھائی کو بنا دیا تو انہوں نے وہ نیریٹو چلا دینا کہ دیکھو یہ خاندانی وراثت آ رہی ہے. تو لاسٹ منٹ پہ وہ شاید حقان عباسی صاحب کا پھر آ گیا تاکہ وہ نیریٹو ٹوٹ گیا. سر 2017 سے 2018 میں فیض آباد دھرنے کے معاملے میں نون لیگ کی کارکردگی پہ تنقید ہوئی کیونکہ جنرل فیض نے دھرنے والوں کے پاس جانے سے پہلے پارٹی کو تفصیلات سے آگاہ کیا تھا. جی اتفاق سے بات ہو رہی ہے, مجھے کرنی چاہیے یہ نہیں. یہ محترم تشریف لے آئے زاہد احمد صاحب کے دفتر میں, جنرل صاحب وزیر قانون کے, تو انہیں آگے کہتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں جب تک آپ استعفیٰ نہ دیں. وہ ہنسنے لگ پڑے, میں بھی تھا. تو انہوں نے کہا کیا بات, میں نے کوئی لائٹ بات کی. میں نے کہا نہیں آپ کو شاید پتہ نہیں ہے. یہ کیا؟ میں نے کہا جی وزیر صاحب نے پہلے ہی استعفیٰ وزیر اعظم کو دے دیا ہوا, یا وزیر اعظم کی ثواب دید ہے وہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا. تو وہ بالکل ہکا بکا ہو گیا کہ اچھا میں تو مطالبہ لے کے آیا تھا. انہوں نے کہا جی میں بھی سیاستدان ہوں, مجھے بھی پتہ ہے اس کی امپلیکیشن کیا ہے, میں نے اپنے وزیر اعظم کو مشکل میں نہیں ڈالنا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے استعفے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو سو بیٹ, مجھے سائنس میں بھیج دیں, کہیں اور بھیج دیں, میرا کیا مسئلہ ہے. تو پھر وہ منہ سے لے کے چلے گئے. لیکن زیادہ ہم نے استعفیٰ دے دیا. ہی ٹینڈرڈ ہز ریزگنیشن اور پرائم منسٹر ہے, ہم اس طرح استعفے لینے شروع ہو گئے تو نہیں سر, استعفیٰ تو ہو گیا تھا. وہ بعد میں ہو گیا نا, اس نے ادھر سے کر کے نا. جنرل فیض یہ ان کا مطالبہ لے کے پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے اور منسٹر کو ملے, زیاد احمد صاحب آپ استعفیٰ دے دیں تو وہ لوگ جاتے ہیں. لیکن انہوں نے پہلے ہی دے دیا ان کے آنے سے پہلے. میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ نواز شریف کے ساتھ رہے, کیا لگتا ہے کہ نواز شریف سے کوئی سیاسی غلطی ہوئی اور کوئی ایسا فیصلہ جس کے حوالے سے آپ نے نواز شریف کو کہا ہو کہ ایسا مت کریں؟ وہ تو ایسی کیجولی ایک بات ہوئی تھی جب وہ نئے صدر کا نامینیشن کر رہے تھے. تو ایک دن ہم ان کو پرائم منسٹر ہاؤس آئے تو لفٹ میں کہنے لگے کہ کس کو بنانا چاہیے صدر. ہم خاموش رہے, اور بھی لوگ تھے. تو چودھری رؤف صاحب ساتھ تھے, کہنے لگے میرا تو دل کرتا ہے چودھری رؤف کو بنا دیں. میں نے کہا جی چودھری رؤف 2 سال تک استعفیٰ دینے کے بعد تب جا کے حل ہوگا. ہم اوپر چلے گئے. جب دفتر میں پہنچے تو پھر کہنے لگے کہ وہ
کس کو بنانا چاہیے؟ میں کہ جی آپ کی مرضی ہے، سیاسی جماعت جس کو نامینیٹ کرے گی. تو آپ کی کیا رائے؟ میں کہ جی میری رائے آپ خود بن جائیں. کہ میں نکارا ہو گیا. میں کہ جی میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن کرائسس ختم کرنے کے لیے اس سٹیج پہ پروبیبلی دس وڈ بی دی بیسٹ چوائس. آپ نے 97 میں یہ مشورہ دیا نواز شریف کو کہ وہ صدر بنے. ایسے کیجول میں کہ جی آپ بن جائیں، کیونکہ اس وقت پہلے یہ ہوا کہ فیصلہ ہوا کہ سرتاج عزیز صاحب صدر بنے. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دعائے خیر کی، ان کا سٹاف سلیکٹ کیا، نامینیشنز ہوئیں، کون سیکٹری ہوگا، کون سٹاف ہوگا، کیک کٹا. شام ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ ڈراپ ہو گئے ہیں، تو ان کی جگہ طاہر صاحب آ گئے. تو ہماری سب سے پہلے حیرانگی یہ تھی کہ یہ کس طرح ہے کہ پریزیڈنٹ بھی پنجابی اور وزیر اعظم بھی پنجابی، چیف بھی پنجابی. تو ہمیں اس کا پتہ چلا کہ جس پارٹی نے اعتراض کرنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ فرنٹیئر سے پریزیڈنٹ نہ بنائیں، آپ جس کو مرضی پریزیڈنٹ بنا لیں لیکن فرنٹیئر سے نہ بنائیں. ون آف دی کولیشن پارٹیز. تو کورا پڑ گیا طاہر صاحب کے نام، وہ صدر بن گئے. پھر وہ صدر صاحب بنے، جب بنے تو کچھ دنوں بعد بھی پھر مجھے بلایا انہوں نے. تو آئی واز ٹاسکڈ ٹو ری آرگنائز دی پریزیڈنٹس سیکریٹریٹ. وائی ڈیڈ ود دی ہیلپ آف ان کے اسٹاف کے بیٹھ کے ہم نے 2-3 دن لگا کے پرائم منسٹر سے چائنا میں تھے. تو ہم نے صدر کی سیکریٹریٹ کی اسٹرینتھ جو تھی وہ 100 کی جگہ 45 کر دی. 55 بندوں کا پرائم منسٹر اسٹاف میں ایک سے پہلے ہم ایکسرسائز کر چکے تھے. جب وزیر اعظم نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت 627 آدمی کام کر رہے تھے پرائم منسٹر کے آفس میں. تو انور جائز صاحب کے اور شیردل صاحب مرحوم کے ان کی کمیٹیز کے ساتھ ہم شامل تھے. تو ہم نے وہ اسٹرینتھ کم کر کے 199 کر دی تھی 627. کام پہ فرق نہیں پڑا؟ کام بہتر ہو گیا، بلکہ اس کے 2 فائدے ہوئے. جو ان سے اسٹاف کم کیا تو پیسے بچے، تو ہم نے 3 سال کے ٹیلی فون، گیس اور بجلی کے بل ادا کیے.